میں کیوں اکیلا؟ ساری جماعتیں ایک طرف ہیں، اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے. مجھے کہتے ہیں، میرے دوست کہتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے، خدا کے واسطے عمران خان باہر آ جاؤ، یہ تمہیں مار دیں گے، یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یہ تمہیں سارے تمہارے خلاف ہیں، تم اکیلے ہو، تمہاری ساری پارٹی انہوں نے اندر کر دی، ملک سے باہر چلے جاؤ. سارے میرے خیر خواہ جو باہر میری بڑی ٹائم باہر گزرا ہے، میں ان کو سوال، میں کیوں کھڑا ہوں اکیلا آدمی؟ ذرا آپ قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں کیوں کھڑا ہوں؟ کیونکہ میرا اللہ پہ ایمان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے. میں مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا. میرے اعمال مجھے ذلیل کریں گے اور اللہ کی اجازت سے. نہ ہی مجھے کوئی عزت دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ. اور میری رزق کوئی نہیں لے سکتا، جو اس نے لکھی ہوئی ہے اتنی ہونی ہے. میرا ہے کہ میں حلال سے کماؤں یا حرام سے کرواؤں. میں کیوں نہیں ملک سے باہر جا رہا؟ کیوں میرے اوپر آپ کو پتا ہے کہ اب 6 اور FIR آج کاٹ دی ہیں. 170 پہلے کراس کر گیا تھا، اب 6 اور 180 کے قریب پہنچ گیا ہوں میں. ہر وقت نہیں FIR آ جاتی ہے. میں عدالتوں میں جاتا ہوں، میرا سارا ٹائم ایک عدالت سے دوسری عدالت چاہتا ہوں. اور میں اپنے وکیلوں کو آج سلام کرنا چاہتا ہوں جس طرح وہ کھڑے ہیں اور وہ جس طرح وہ لڑ رہے ہیں میرے لیے. لیکن میں لڑتا رہوں گا، لیکن مجھے پتہ انہوں نے جیل میں ڈالنا ہے. وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں سارے کیسز کے کون کبھی سنا ہے کسی ملک کی تاریخ میں کہ 180 کیس ایک آدمی پہ کر دیے جائیں 6 مہینے کے اندر؟ کبھی سنا ہے؟ کوئی دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال ہے؟ کوئی مثال ہے کہ ایک دن میں 15 کرمنل کیس ہو جائیں؟ کوئی ہارڈنڈ کرمنل نے بھی کبھی ایک ہی دن میں 15 وارداتیں کی ہیں؟ لیکن ان کو کوئی شرم بھی نہیں ہے کہ یہ جو جھوٹے کیسز، ان کو شرم بھی نہیں آ رہی. ملٹری کورٹس بنیں گے جی، کیونکہ یہ عدالت جج یہ ٹھیک نہیں ہے تو اب ملٹری کورٹس میں اس کو فیصلہ کرو. میں تیار ہوں، میں ملٹری کورٹس کے سامنے تیار ہوں. اللہ کرے مجھے موقع دے، میں کھڑا ہو کے قوم کے سامنے اپنا دفاع، کوئی وکیل نہیں رکھوں گا، خود بتاؤں گا کہ میرے سے کس نے کس طرح کی اپنی ذاتیات کے لیے میرے سے جو کیا، ملک سے غداری کی. میرے سے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے. لیکن میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میرے اوپر کس طرح مجھے مارنے کی کوشش کی گئی. جب دیکھا پارٹی اوپر جا رہی ہے کہ ہمارے الیکشن پہ الیکشن، 30 الیکشن جیت گئے 37 میں سے، کہ ساری پولیس بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، الیکشن کمیشن بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ کھڑی ہے، اس کے باوجود جیت رہے ہیں. تب مارنے کی کوشش کی. 3 نومبر کو میرے اوپر جو وزیرآباد میں واردات تھی، اس سے پہلے میرا ہیلی کاپٹر آ رہا تھا، بڑا ہیلی کاپٹر تھا. ہم DI خان پختونخوا ادھر سے آ رہے تھے واپس سے ریلیف دینے کے لیے، وہ جب سیلاب آیا ہوا تھا. اس کے اندر پٹرول مکس کیا گیا. وہ ہیلی کاپٹر بچتے بچتے بچتے، وہاں سارا پہاڑی علاقے میں وہ بڑا ہیلی کاپٹر تھا، لینڈ ہی نہیں کر سکتا تھا. وہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ بچتے بچتے ایک جو بھی پہلی جگہ ملی اس کے آ کے اس نے پوٹوار اتر گیا. پھر ایک آدمی انہوں نے جو پختونخوا کے اندر ان کی محمود خان نے پکڑا، ایک آدمی جیل میں ڈالا جس کو اوپر مجھے قتل کرنا تھا. پھر محمود خان نے بتایا سوابی کے اندر میرا ہیلی کاپٹر جلسے کے لیے لینڈ کر رہا تھا، وہاں راکٹ لانچر لے کے آدمی کھڑا تھا، بال بچ کے وہاں وہ نہیں ہوا. پھر 3 نومبر ہوا. 3 نومبر کے بعد پھر مجھے قتل کرنے کی کب کوشش کی گئی؟ 18 مارچ کو. کدھر کوشش کی گئی؟ جوڈیشل کمپلیکس میں. جوڈیشل کمپلیکس میں کیا پلان بنایا ہوا تھا کہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر سلوار قمیض کے اندر لوگوں کو بھیجا ہوا تھا. سارا نامعلوم افراد نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا. اور یہ ذرا آپ دیکھیں کہ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں کہ یہ نامعلوم، وہاں وکیلوں کو نہیں جانے دیا 18 مارچ کو، یہ لوگوں کو اندر جانے دیا جا رہا تھا. اور اس کا مقصد کیا تھا ان کو اندر بھیجنے کا؟ کہ وہاں لڑائی ہونی تھی، آپس میں لڑائی ہونی تھی کہ جی عمران خان کے سپورٹر یہ اور ان کی لڑائی ہوگی پولیس کے ساتھ. یہ ذرا اب دیکھیں کہ جب میری گاڑی اندر گھستی ہے تو یہ ذرا آپ سین دیکھیں کہ یہ اب گاڑی اندر گھس رہی ہے اس کمپلیکس میں، تو سامنے کیا کھڑا ہے؟ ان کے اندر وہ نامعلوم افراد بھی گھسے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں ذرا تماشا،
یہ کبھی دیکھا کہ میں اپنی بیل کروانے جا رہا ہوں، یہ سامنے تماشا دیکھے کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پلان کیا ہوا تھا کہ آپس میں لڑائی ہونی تھی کہ وہ ان کو بتا دینا وہ سلوار قمیض کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور کوئی لڑائی ہوئی اور اس میں عمران خان کو قتل کیا۔ آج وقت میں وہاں سے باہر نکلا اور اللہ نے بچا دیا، کیونکہ اندر سے لوگوں نے بتایا کہ جلدی سے نکلیں، یہاں آپ کو مارنے آ رہے ہیں، وہاں سے بچتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مجھے اندر سے رپورٹ آتی ہے کہ انہوں نے ایک اور پلان کیا ہوا ہے۔ انہوں نے یہاں زمان پاک کے باہر، اس وقت آپ کو پتہ ہے بڑے ہمارے کارکن تھے، ان کے اندر انہوں نے تحریک انصاف کے وہی مفلر پہن کے، تو انہوں نے وہاں گھس کے، تو یہ کیا کرنا تھا، یہ میری 22 مارچ کو یہ ذرا دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب ایک اور پلان بنا ہے، اور یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، میں اپنی عدلیہ کو بتا رہا ہوں، میں خاص طور پہ پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں۔ آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد، پیچھے ان کے ہینڈلرز، انہوں نے پلان کیا بنایا، زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے۔ اور وہ کیا آپریشن ہے، میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں، انہوں نے 2 سکواڈز بنائی ہیں، ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کیے آئی جی نے، اور ادھر سے اس نے منتخب کیے، یہ جو پنجاب کا آئی جی ہے، انہوں نے 2 سکواڈز بنائی ہیں۔ وہ کیا کریں گے، وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے، اور ادھر سے گولی چلا کے 4-5 پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے۔ ہمارے کھڑے ہو کے ہمارے لوگوں کے اندر یہ جو لوگ بھیجیں گے، کیونکہ یہاں تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر رہ کے انہوں نے 4-5 پولیس والوں کو قتل کرنا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے، انہوں نے گولیاں چلا دی ہیں، ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے، ماڈل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے، اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بھٹو ٹائپ سٹائل مجھے قتل کریں گے۔ اور اب یہ 9 مئی کا دیکھیں، یہ نامعلوم افراد کس ٹرک سے اتر کے اور کدھر جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر یہ مجھے ٹائم پہ نہ پتہ چلتا تو انہوں نے یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے، یہ 9 مئی کو انہوں نے تب کرنا تھا۔ 9 مئی کو کیا کہ وہ پلان کیا ہوا تھا، اندر لوگ گھسائے ہوئے تھے جو تحریک انصاف کے بنائے ہوئے تھے، تو یہ جو انہوں نے تحریک انصاف کے کپڑوں میں مفلر لے کے وہاں لوگ ہونے تھے، ان کے لوگ، وہ 2 آئی جیز نے اپنے لوگ چھوڑے ہوئے تھے، سکواڈز، انہوں نے گولی چلانی تھی، اس گولی کے اندر ریٹیلیشن میں 1000 رینجر تیار کیا ہوا تھا انہوں نے، یہاں اٹیک ہونا تھا جس میں مجھے مار دینا تھا، وہاں سے میں بچتا ہوں۔ تو میں یہ اب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی کی جان کو خطرہ ہے، وہ تو نہیں نہ بھاگ رہا ہے ملک سے، کھڑا ہے یہاں، ساری ہر طرح کی دھمکیاں ہیں، ہر روز جب یہاں سے نکلتا ہوں تو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے زندہ واپس لے کے آئے گا، لیکن میں کیوں نہیں ڈر رہا؟ میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ میں ایمان مضبوط کریں۔ دیکھیں، یہ اس وقت اگر آپ نہ کھڑے ہوئے اور یہ ظلم کے سامنے آپ جھک گئے